یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے مکمل سورۃ النساء سماعت کی ہے اور اس سورت کا موضوع انسانی معاشرے کے حوالے سے دو بنیادی امور کی وضاحت۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں سب سے پہلی بنیادی چیز انسانیت کا احترام۔ انسانی احترام کے اساس پر معاشرے کے تمام سماجی، سیاسی، معاشی دائرے وجود میں آئیں تو وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ اس احترام انسانیت میں دو تین باتوں کا ملحوظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسانی معاشرہ قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچے۔ انسانیت کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اس کی ایک بڑی سخت سزا اس سورۃ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ انسانیت کے احترام کے حوالے سے ایک اور پہلو جس پر کتاب مقدس قرآن حکیم نے سب سے پہلے توجہ دی ہے وہ یہ کہ عورتوں کے حقوق نسواں کو قرآن حکیم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ عام طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے عورتوں کے حوالے سے جو تصورات پائے جاتے تھے وہ یہ کہ وہ انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں بلکہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے اور وہ ان مرد کی ملکیت ہے۔ جیسے باقی اشیاء کو انسان مرد استعمال کرتا ہے ایسے ہی عورت کا بھی خرید و فروخت، لین دین اور اس کے استعمال کے بہت سارے طریقے موجود تھے۔ عورت کو انسانیت کے دائرے میں داخل کر کے اس کے حقوق کے احترام کی بات وہ اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر بیان کی ہے، اور عربوں کے معاشرے میں یہ بات انتہائی غلط طور پر مشہور تھی کہ عورت وہ انسانی حقوق کی حامل نہیں۔ خاص طور پر قریشی معاشرے میں تو قریشیوں کے ہاں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں یہ تصورات پائے جاتے تھے کہ وہ مرد کی برابری نہیں کر سکتی، مرد کی ملکیت ہے اور وہ جیسے چاہے اس کا استعمال کرے۔ اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء، عورتوں کی سورت رکھا گیا ہے کہ جس میں عورتوں کے حقوق اور فرائض اور ان کی ذمہ داریاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس سورت کے موضوع میں داخل ہے وہ احترام انسانیت، جس میں عام انسانیت کے قتل سے روکا گیا ہے اور اس کی سخت سزا بیان کی گئی، اور دوسرا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے واضح احکامات دیے گئے۔ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کرو، اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کرو، وہ تمہارے ساتھ برابر کی تمہارے حصے دار ہیں، لہٰذا ان کی حصے داری کے اس کا لحاظ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اس سورۃ مبارکہ میں زیر بحث لائی گئی ہے وہ انسانی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال ہے۔ مال و دولت یہ انسانی سوسائٹی کا بڑا بنیادی عنصر ہے۔ انسانیت کی بقا، اس کی زندگی، اس کی تمام سرگرمیوں کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ انسانی محنت سے کمائے ہوئی وہ تمام وسائل معاش ہیں جن کی اساس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، دیگر ضروریات، اس کے بغیر انسانی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوتی۔ گویا کہ ایک پہلو سیاسی ہے اور دوسرا پہلو معاشی ہے۔ سیاسی پہلو کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے اور معاشی پہلو کا تعلق ان کی بھوک اور معاشی معاملات کے ساتھ۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں ان دو بنیادی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی سطح تک کا انسانی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ ان دو بنیادی حقوق کی ادائیگی کا نظام موجود نہ ہو۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق خاص طور پر ایسے بیان کیے گئے تھے
جو عرب معاشرے کی سرمایہ دارانہ ذہنیت، جاگیر دارانہ ذہنیت کے خلاف تھے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق اور مالی معاملات کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئیں وہ بھی بڑی اہم تھی۔ اس لیے سورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سچائی اور صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بری بات کا شعور پیدا کرو، اللہ کے ڈر سے سچائی کو غالب کرنے اور بدی کو مٹانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو۔ اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، خلقکم کی کم ضمیر عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، کم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم مردوں کو بھی اسی ایک ذات سے پیدا کیا ہے، اور وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی گئی، یعنی دراصل نفس انسانیت وہ ایک ہے، اس کے دو پہلو ہیں، دو شاخیں ہیں، دو صنف ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ اگر نفس کی کیمسٹری میں مردانہ ہارمونز آ جائیں تو وہ مرد بن گیا، اور اگر زنانہ ہارمونز آ جائیں تو وہ عورت بن جاتی ہے۔ دونوں کی کیمسٹری ایک ہے، انسانیت سے بنیادی طور پر دونوں کا یکساں تعلق ہے۔ چونکہ آگے مساوات اور دونوں کے حقوق کی یکسانیت کا قانون آ رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیوں عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو شاخیں ہیں، تو مرکز یا ان کی کیمسٹری تو ایک ہے، بنیادی انسانیت ایک ہے، فرق زیادہ سے زیادہ ہارمونز کا ہے کہ وہ مردانہ ہے یا زنانہ، اس کی بنیاد پر دونوں میں فرق پڑ گیا، اس لیے ان کی حقوق اور فرائض اس کے اندر بنیادی انسانیت کے حوالے سے تو تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے ان کے حقوق اور فرائض کی ذمہ داریاں وہ قطعاً ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی انسانیت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ حیوانیت سے ممتاز مخلوق ہے، اور حیوانیت سے ممتاز ہو کر جو اس کے ذمہ داریاں اور تقاضے بنتے ہیں ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری۔ خلق منہا زوجہا، اسی ایک نفس سے اس کی بیوی پیدا کی گئی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر یہی نہیں، انہی مرد اور عورت، آدم اور حوا کی اولاد ہے پوری تمام انسانیت، مرد اور عورت۔ بث منہما رجالا کثیرا، بہت سارے مرد بھی پیدا ہوئے، اور ونساء کثیرا، اور بہت ساری عورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس لیے اس معاملے میں تم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر ڈرو اللہ سے۔ قرآن حکیم جب کوئی اہم دھماکہ خیز اعلان کرتا ہے، اہمیت کی بات واضح کرتا ہے، تو واتقوا اللہ کا جملہ بار بار دہراتا ہے۔ اب یہاں آغاز میں بھی اللہ نے کہا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اور یہ قانون بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے جو تم سے اس بارے میں سوال کرے گا، تساءلون بہ، اور تمہارے خونی رشتے کے بارے میں سوال کرے گا کہ جن جن لوگوں سے تمہارا خونی رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، ایک ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو تو خون تمہاری رگوں میں یکساں طور پر دوڑ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس وقت تم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو، تمہارے کیے ہوئے تمام اعمال، تمہارے کیے ہوئے تمام فیصلے، تمہارے بنائے ہوئے تمام معاشرے وہ اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ کیا تم نے اپنے معاشروں میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ اس کی نگرانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت میں قرآن کا دستور یہ ہے کہ اس کی تمام صورتیں یہ اس کتاب کے چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر کے شروع میں قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک بنیادی دعویٰ بیان کرتا ہے، ایک بنیادی قانون بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلی آیت میں قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مرد اور عورت وہ ایک ہی انسانی جان سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں اس کی دو شاخیں تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں انسانیت کے دائرے سے خارج ہوں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی رعایت کرنا، لحاظ رکھنا یہ تم پر لازمی ہے۔
دوسرا قانون بیان کیا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم قانون تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ قرآن نے 3 جملے بولے ہیں ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہی قرآن نے کہ آتوا الیتامى اموالہم، سوسائٹی میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے بھی نابالغ، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس مالی وسائل جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی عقل نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو طاقتور مرد ہوتے تھے وہ ان کمزوروں کا مال اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، تو قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں، دیکھو چاہے وہ انسان چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، جب انسانی حقوق کی بات آ گئی، احترام انسانیت کا پہلا مسلمہ قانون سامنے آ گیا، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ یتیم ہے یا عورت کو بھی کمزور ہوتی ہے، وہ بھی مقابلہ مزاحمت نہیں کر سکتی، تو قرآن نے اس کے حقوق کی بات بھی بیان کی۔ ایسے ہی مردوں میں سے بھی اگر کوئی کمزور ہے، بچہ ہے ابھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس جتنے مالی معاملات یا مالی حقوق ہیں ان کو نظر انداز کر دینا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کو بھی روک دیا قرآن نے، اور کہا آتوا الیتامى اموالہم، یتیموں اور کمزوروں پسماندہ طبقات جو ہماری سوسائٹی کے ہیں ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ایسا بھی مت کرو کہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ ہوتا یہ تھا کہ جو رشتہ دار برادری میں اچھا طاقتور ہوتا تھا تو غریب کا کسی کا اچھا مال ہے وہ تو خود چھین لیا، اور اس کے بدلے میں جو اپنے پاس ناقص مال پڑا ہوا ہے وہ اس کے بدلے میں اس کو دے دیا۔ چلو جی ہم نے اس کا مال تو دیا ہے، لیکن مال دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کمزور اور خراب چیز ہے وہ تو اس کو دے دی اور اچھی اور عمدہ چیز خود لے لی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تیسری شکل یہ تھی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیا، اور مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا بہت دیتے رہے اور باقی سارا مال خود ہڑپ کرتے رہے۔ قرآن نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، جب مالی معاملات کی بات آئے گی تو اس میں تمہیں ہر ایک کے جو مالی حقوق ہیں ان کی پوری رعایت کرنی ہوگی، اس کے حصے کا تعین کرنے کے بعد اس کے حصے میں تمہاری دخل اندازی نہیں ہوگی۔ مشترکہ مال کے اندر دوسرے کے مال کو لوٹنے کی بات یہ بڑی غلط ہے، تو قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ مالی معاملات میں خاص طور پر کوئی آدمی خواہ وہ کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ معاملہ اجنبیوں والا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، جب تم آپس میں زندگی بسر کرو تو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو، لیکن جب مالی معاملات آئیں یا معاہدات اور معاملات طے کرنے پڑیں تو اس وقت ایسے معاملہ کرو، چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، ایسے معاملہ کرو جیسے دو اجنبی کرتے ہیں، یعنی ان میں برابری کی سطح پر ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کو واضح کیا جائے کہ اس کا یہ حصہ ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ امور اس کے لیے ہیں، اور دوسرے کے یہ حصہ ہے، یہ امور ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو جتنے معاملات ہیں وہ جیسے دو اجنبیوں کے درمیان کیے جاتے ہیں، حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہوں، معاملہ کرتے وقت وہ اجنبیوں کی طرح معاملہ کریں۔ قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کمزوروں کے مالوں کو لوٹ لو، ان پر کسی قسم کی زیادتی کرو یا عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈاکہ ڈالو۔ اس بات میں قرآن حکیم نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد ان دونوں قوانین کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے جو عربوں کے ہاں مظالم پائے جاتے تھے کہ 1 2 4 4 5 5 10 10 بیویاں رکھ لیتے تھے، اب چونکہ بیوی وہ بیوی کی حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ ایک غلام اور باندی اور زر خرید مملوکہ کی ملکیت اس کی سمجھی جاتی تھی، حقوق ادا کرنا نہ کرنا وہ مرد کی ذمہ داری چاہے کرے نہ کرے، یہ تصورات پائے جاتے تھے۔ تو قرآن نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ یہ لامحدود شادیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ شادیاں جو ہیں اول میں تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب عورت کو اپنی طرح کا مساوی حق دینا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، تو شادی یا نکاح کے لیے پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ وہ ایک عورت سے شادی کرو، ایک عورت سے شادی کرو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تمہیں عدل و انصاف کرنے کا ڈر ہو کہ نہ کر سکتے ہو تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کرنی ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر ایک کو مساوی طور پر تمہارے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ ہر عورت کے حقوق ادا کر سکتے ہو، اس کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہو، اور تمہاری ضرورت اور طبی تقاضا بھی ہے
بغیر کسی تقاضے یا محض خواہش کے لیے نہیں، بلکہ اگر طبی تقاضا بھی ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے اور دوسرے امور کے حوالے سے، اس پر فقہاء نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، تو پھر تمہیں زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں، 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے لیے شرائط کڑی یہ لگائی گئی ہیں کہ ہر ایک کو اپنے جتنے اپنے تمہارے پاس حقوق ہیں، مالی چیزیں ہیں، اتنے ہی تمہیں ان تمام عورت کو الگ الگ دینی ہوگی، الگ الگ گھر دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ریوڑ کی طرح ایک ہی گھر کے اندر باندھ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو مستقل مکان، مستقل اس کی ضروریات کے لیے اخراجات اور اس کی مستقل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طے شدہ باری کی تقسیم وغیرہ کے تمام معاملات پیدا کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے ایک تو یہ پابندی لگائی، دوسری یہ پابندی لگائی کہ آت النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کا مہر ادا کرنا یہ لازمی اور فریضہ ہے، یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ زبانی کلامی معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ مہر جو ہے بنیادی طور پر اتنا ہونا چاہیے جو عرف کے اعتبار سے اس عورت کے اعزاز و اکرام کے بعد ہو۔ یہ آج کل بڑا غلط رواج پیدا ہو گیا کہ جی سبب 32 روپے باندھ دو، 200 روپے باندھ دو، 400 روپے باندھ دو، 400 500 روپے تو بچہ بھی خرچہ نہیں لیتا، اس کے اوپر مہر باندھ کر کے شادیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کم از کم وہ یعنی مہر کی مقدار وہ ہونی چاہیے کہ جو اس عورت کا اعزاز و اکرام ہو، جو اس کے عزت اور مرتبے کے حوالے سے موجود ہو، خاص طور پر مہر مثل۔ اور پھر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے 152 تولے چاندی، تقریباً 25-30 ہزار روپیہ اس دور کا بنتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ سنت طور پر کیا ہے صحیح مہر نہیں بنتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یا تو وہ مہر فاطمی ہو یا وہ اعزاز و اکرام جو اپنے ماحول کے اندر شادی پہ لاکھوں کروڑوں روپے ویسے خرچ کر دیں گے، لیکن مہر باندھنے کی بات آئے گی تو مولوی صاحب سے کہیں 500 روپے رکھ دو، 1000 روپے رکھ دو۔ یہ بڑے احمقانہ تصورات ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مہر باندھا جائے اس کی ادائیگی بھی فوری طور پر حت الوسع کر کی جانا ضروری ہے۔ قرآن نے یہاں حکم دیا آت النساء صدقاتہن نحلہ۔ قرآن حکیم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے اور پھر اگلی آیات میں پھر وہی مالی معاملات اور یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم نے مزید احکامات بیان کیے ہیں اور پھر ایک قانون بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ قرآن حکیم نے وراثت کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی قانون یہ بیان کیا کہ جب بھی کسی فرد کا انتقال ہو تو اب یہ نہیں کہ اس کے مالی وراثتی حقوق صرف مرد کے لیے ہیں، عورت اور مرد دونوں کو اس وراثت سے حق جائے گا۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی نصیب اور حصہ ہے جو ان کے والدان نے اور ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے ترک کیا ہے۔ بالکل جو جملہ قرآن حکیم نے مرد کے لیے استعمال کیا ہے وہی عورت کے لیے استعمال کیا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، چاہے تھوڑا مال وراثت میں چھوڑا ہو یا زیادہ مال چھوڑا ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ مال تھوڑا ہو تو کہتے چلو بہنوں کو کیا حصہ دینا، مرد ہی مرد بھائی بھائی لے لے، ایسی بات نہیں۔ چاہے تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، اس کی تقسیم کا جو قانون اور ضابطہ ہے وہ یہ کہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کے حصص کی تقسیم کیسے ہوگی، قرآن حکیم نے اس پر پورا ایک رکوع وراثت کے حوالے سے نازل کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ وراثت کے اس قانون میں قرآن نے عدل و انصاف کے مطابق مرد اور عورت کے برابری حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وراثت کی تقسیم کا قانون دیا ہے۔ قرآن حکیم نے بتلایا کہ مرد پر ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اس نے اپنی عورت کے اخراجات، بیوی کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس لیے وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوں گے اور عورت کا 1 حصہ ہوگا۔ اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو عورت کو یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ وراثت میں سے نقصان پہنچایا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت کے پاس تو 2 حق آ گئے، ایک شوہر سے اس نے تمام اخراجات اور تمام حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے تمام چیزیں اس نے اپنے شوہر سے لینی ہیں، شوہر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے، اور دوسری طرف وہ عورت اپنے باپ کی وراثت میں سے بھی پورا کا پورا ایک حصہ وصول کر رہی ہے۔ اب مرد کو اگر 2 حصے دیے گئے ہیں تو دراصل ایک اپنے لیے ہے اور ایک اس کی بیوی اور بچوں کے اخراجات کے لیے دیا گیا ہے۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو عورت کے پاس تو 2 حصے آ گئے۔ یہ ہمارے نئے تجدد پسند
روشن خیال اپنے آپ کو یہاں شور مچاتے ہیں کہ قرآن حکیم نے یہ وراثت میں بڑا غلط قانون بیان کر دیا کہ جی مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے کتاب مقدس قرآن حکیم نے جو قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے تو عورت کے پاس تو 2 حصے جا رہے ہیں کہ وہ مرد کے حصے میں سے بھی حصہ لے رہی ہے اور ادھر سے باپ کے حصے میں سے بھی حصہ لے رہی. 2 حصے تو عملاً اس کے پاس آ گئے اور مرد کے پاس عملاً اگر دیکھا جائے اپنی ذاتی اخراجات کے لیے وہ 1 حصہ بچ جاتا ہے. قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہ قانون بیان کیا اور پھر وراثت کے حوالے سے جو اقربین رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی پوری فہرست مالی تقسیم کے حوالے سے قرآن حکیم نے جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں سسٹم بیان کیا ہے دنیا کی کسی اور الہی کتاب میں بیان نہیں کیا گیا. دوسری طرف یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے پیچھے ضابطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ کمزور جو بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے مال کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. قرآن حکیم نے ایک توجہ دلائی ہے انہیں کہ دیکھو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے پاس تمہارا مال ہو اور تمہارے کوئی عزیز و اقارب ان بچوں سے مال چھینے تو بتاؤ کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی کہ تمہاری اولاد کے ساتھ کمزور بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ دار ظلم اور زیادتی کرے تو تم اس کو برداشت نہیں کرو گے. تو جب اپنے بچوں کے بارے میں تم یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کرتے ہو کہ تم اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہو؟ نہیں، تمہیں اس کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرنے ہیں. اور پھر بڑی سخت وعید بیان کی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ جو یتیموں اور مسکینوں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. قرآن حکیم نے یہ سارے قوانین بیان کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی مقرر کردہ قوانین اور ضابطے ہیں. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے انعامات ہیں. لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے طے شدہ قوانین اور ضابطوں سے تجاوز کیا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ بھڑکنے والی آگ ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. قرآن حکیم نے جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ مرد کے حقوق میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گی. اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ. عورتوں میں اگر کسی نے ایسی غلط حرکت کی ہے کہ شادی شدہ ہے، بیوی مرد شوہر نے اس کے تمام حقوق ادا کیے ہیں، تمام ضروریات اس کی پوری کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہے تو قرآن حکیم نے اس کی سخت سزائیں بیان کی ہے. یہاں تو قرآن حکیم نے شروع میں اس آیت میں تو یہاں تک یہ بیان کیا کہ اس کو کمرے میں اس طریقے سے بند کر دیا جائے کہ پھر اس کے لیے یا تو موت ہے اور یا اس کا وہاں سے جنازہ نکلے، بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بعد میں قرآن حکیم نے آگے سورۃ النور آ رہی ہے تو وہاں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلی قانون سازی کی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے اور اگر غیر شادی شدہ عورت سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے تو اس کے لیے وہی 80 کوڑے کی سزا قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات آگے بیان کی. ایک اور چیز قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. دیکھو اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کی میراث میں سے زبردستی تم لو. عورتوں کی جو وراثت ہے وہ ٹھیک پوری اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی وراثت جو ہے وہ پوری ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لو اور اس کے مال پر کسی قسم کا ڈاکہ ڈالو. اور پھر ایک عمومی قانون بیان کیا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تمہاری معاشرت، عاشرو امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری معاشرت، تمہاری سماجی جو زندگی کا عمل ہے ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، خیر خائی کا معاملہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. اگر وہاں بہتر نہیں ہے، وہاں ہر وقت ڈنڈا لیے پھر رہا ہے، مارنے دھاڑنے اور توڑ پھوڑ کرنے کے لیے سارا غصہ وہیں پہ اتارتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے جتنا مرضی بہتر ہو اس کی بہتری کا کیا اعتبار. اصل چیز جو ہے آدمی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے حقوق ادائیگی کرنے میں اس کا معاملہ جو ہے وہ عرف اور نیکی اور بلائی کا ہونا چاہیے. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو
ایک سونے کا ڈھیر مہر میں دیا ہے اور مہر مقرر ہو گیا، اب اس کے بعد اس سونے کے ڈھیر کو واپس لینا چاہو تو اس بات کی لینے کی اجازت نہیں، دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، دے دیا تو اب واپس نہیں لیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زیادہ مہر باندھنے شروع کیے، بہت لاکھوں کروڑوں میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مہروں کو ہلکا رکھنے کے لیے، تاکہ شادیاں آسانی سے ہوں نوجوان بچوں بچیوں کی، تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے۔ قانون سازی کے لیے جو مشاورت کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں ابھی بات چلی رہی تھی، تو ایک بڑھیا عورت آ گئی، عورتوں کے حقوق اور آزادی کی بات دیکھیے۔ اس عورت نے آ کر کھڑے ہو کر حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق پر آپ ڈاکہ ڈالیں، مہر کے بارے میں قانون سازی کریں کہ جناب ان کا مہر کم ہونا چاہیے؟ قرآن نے تو اس آیت میں کہا آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر تم نے کسی عورت کو ایک سونے کا ڈھیر دیا ہو مہر کے اندر تو تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب سونے کا مہر ڈھیر دینے کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس میں قانون سازی کرنے والے ڈھیر سے کم؟ عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو فوراً رونے لگے اور رک گئے، فیصلے سازی سے رک گئے کہ اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کی آیت آ گئی، تو فوری طور پر معذرت کی اس عورت، بزرگ عورت سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے سامنے یہ آیت نہیں تھی، فوری طور پر اپنا حکم واپس لے لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ عورتوں کی آزادی اور حقوق کی بات کہ عمر جیسا باروب انسان جس کے سامنے جاتے ہوئے ویسے بھی لوگ ڈرتے تھے، عورت اپنے حق کے لیے وہاں مطالبہ بھی کرتی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون سازی یہ کی ہے کہ جب عورتوں کے حقوق کی بات آئے گی تو یہ نہیں کہ جس مرضی عورت سے تم نکاح کر لو، تو نکاح کے لیے کن کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے ایک مفصل آیت میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم نے پہلا قانون تو یہ بیان کیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم ان تمام عورتوں سے نکاح نہیں کرو گے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، تمہاری والدہ ہو، ستیلی ہو، یا تمہارے دادا یا تمہارے اوپر کے کسی بھی خاندان کے کسی اصول و فروع میں کسی نے کیا ہے شادی کی ہے، ان عورتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ قرآن حکیم نے کہا کہ تمہارے جتنے بھی اصول ہیں، ماں اور ماں کی جتنی بھی رشتہ دار، خالائیں، پھوپھیاں وغیرہ وغیرہ، جو باپ یا ماں کی کوئی بھی رشتہ خونی رکھنے والی ہوں، ان تمام عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی تمہاری فروع، تمہاری اولاد، بیٹیاں، یہ بیٹیوں کی درجے کی جتنی بھی ہیں جن سے خونی رشتہ تمہارا ہے، ان تمام لڑکیوں سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی وہ جو تمہارے برابر کی ہیں، تمہاری بہنیں، اور بہنوں میں وہ جو خون کے رشتے کے ساتھ یا رضائی رشتے کے ساتھ جتنی بھی بہنیں یعنی آپ کی نسبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ بناتکم، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن حکیم نے اصول، فروع اور برابر کی شاخ کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں سے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی ناجائز قرار دے دیا کہ کہیں بھی دو بہنیں، سگی بہنیں، وہ اپنے ایک مرد نکاح میں لے آیا، ان تجمعوا بین الاختین، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک اور قانون یہ بھی بیان کیا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا۔ والمحصنات من النساء، جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ قرآن حکیم کہتا ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ان کے علاوہ جس عورت سے مرضی شادی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مالی حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس کے گھریلو حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اس شادی کا مقصد کوئی عیاشی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محسنین غیر مسافحین، نسل انسانی کے فروغ اور انسانیت کی ترقی اور فروغ کے لیے ایک حق اور فریضہ اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، یہ حق ادا کرنے کے لیے شادی کی جائے، یہ محض خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو۔ قرآن حکیم نے یہ عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد واضح طور پر اعلان کیا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے قوانین کو کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ بتلا دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور قوانین پر درست طریقے سے عمل کر کے سوسائٹی کو ترقی دو، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہیں یہ چاہتی ہیں یہ کہ شہوات تمہارے اندر پیدا ہوں، خواہش پرستی میں مبتلا ہو، عورتوں کے حقوق کو توڑو، مالی معاملات کو توڑو،
تو ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر مالی حقوق بیان کرنے شروع کیے، احترام انسانیت کی بات بیان کی۔ قرآن حکیم بار بار مختلف انداز اور مختلف اسلوب سے قانون کے مختلف پہلو بیان کر رہا ہے انہی دونوں دائروں میں، عورتوں کے حقوق، انسانی احترام اور مالی حقوق کے تحفظات کے لیے۔ قرآن حکیم نے ایک اور اہم قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی بغیر کسی دوسرے کو عذر دیے ہوئے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا یہ ناجائز اور غلط بات ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، شرط یہ ہے تبادلے کے لیے کہ باہمی رضامندی سے یہ کام ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں باہمی رضامندی بھی ہو، تبادلے کا عمل بھی ہو، جتنی چیز دی ہے اتنی ہی چیز لے، یا جتنی قیمت کی چیز لی ہے اتنا ہی آپ نے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہے۔ اگر تو یہ معاوضے کی ادائیگی کا عمل ہے تو پھر تو یہ بات درست، اور اگر ایسا نہیں تو سمجھ لیجئے کہ تجارت کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ لگائی تراضم منکم، کہ یہ تجارت کا معاملہ یہ باہمی رضامندی سے ہو، طاقت کے بل بوتے پر جا کر 1,00,000 روپے کی چیز ہے، 1,00,000 روپے اس کے پاس رکھ دیا، چیز اٹھا کر آپ لے آئے اور باہمی رضامندی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ برابری سطح میں آپ نے اس کا حق پورا ادا کر دیا، لیکن زبردستی کی یہ تجارت یا بیع یہ جائز اور درست نہیں ہے، رضامندی کا پایا جانا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ قرآن نے بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں انسانیت کے قتل عام کا ارتکاب مت کرو، انسانوں کو قتل مت کرو۔ احترام انسانیت کے منافی یہ بات ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جس نے یہ حرکت کی کہ انسانیت کے قتل کا ارتکاب کیا یا انسانوں کے مال پر ڈاکہ ڈالا، ان پر اس مال کو لوٹا، قرآن حکیم کہتا فسوف نصلیہ نارا، ہم ان قریب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنے والے ہیں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ قرآن حکیم نے پھر آگے مرد اور عورت کے حوالے سے ان کے حقوق جو وراثتی حقوق تھے ان کا دوبارہ پھر قرآن حکیم نے انہی آیات کو دوبارہ لا کر تذکرہ کیا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو محنت مزدوری کر کے کمائیں وہ ان کا حق ہے، اور عورتیں اگر محنت مزدوری کر کے کمائیں تو وہ ان کا حق ہے۔ للنساء نصیب مما اکتسبن، عورتیں جو کمائی کریں گی، جو محنت اور مشقت کر کے معاوضہ کمائیں گی، وہ عورتوں کا حق ہے، اس پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ شوہر ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے اس کی کمائی کو لوٹنے لگ جائے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کا حق ہے جو اس کے پاس رہے گا، وہ ایک مکمل فرد ہے، اور اس مکمل فرد کو اپنے کمائے ہوئے مال کے سلسلے میں اپنی تمام حقوق اور ذمہ داریوں کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ اس کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دوسرے کو اس پر کسی قسم کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو فقہا نے تو یہاں تک تفصیلات بیان کی ہیں کہ عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر سے جہیز لے کر آتی ہے وہ عورت کی ملکیت ہے، مرد کو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ فرسودہ معاشروں میں آج تک یہاں بن چکا ہے کہ جہیز آتا ہے اور جناب بہنیں اور بھائییں اور دوسرے ماں باپ سب بے دریغ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور عورت کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مرد تو چاہے اور وہ اپنے تمام یعنی رشتہ داروں کو کہہ دیتا ہے کہ چلو جی چھٹی تمہارے لیے، جو چاہے مرضی کرتے پھرو۔ شرعی اور فقہی قانون یہ ہے کہ مرد بھی عورت کی اجازت کے بغیر اس کے جہیز کا کوئی مال استعمال نہیں کر سکتا۔ مرد پر تو الگ سے لازم ہے کہ وہ اس کی ضروریات کے لیے مال لا کر دے، اس کی ضروریات اور اخراجات کے پورا کرنے کے لیے اس کے تمام خرچے پورا کرنا یہ مرد پر لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ ہر ایک کے حقوق کی الگ الگ پاسداری کرنا قرآن حکیم نے اس کی یہاں پر وضاحت کی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پھر چونکہ یہ ایک فیملی سسٹم وجود میں آیا ہے، مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے معاہدہ نکاح سے ایک گھر وجود میں آیا ہے، ہر ایک کے الگ الگ اگرچہ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ایک اکائی ہے، ایک فیملی سسٹم ہے، اور ہر ایک اکائی، ہر ایک سماجی اجتماعیت اس کا ایک سربراہ کی ضرورت ہے، اور اس کا جب تک سربراہ نہ ہو، ڈیسیژن پاور لینے والا جو آدمی اگر موجود نہ ہو تو دراصل وہ کوئی بھی اجتماعیت جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ اگر اس کے تمام اراکین کھینچا تانی اور سارے ہی چودھری ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اکائی کب تک کام کرے گی۔ یہ جو مرد اور عورت کی بنیاد پر فیملی سسٹم وجود میں آیا ہے، بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے امور آئے ہیں، معاملات گھریلو جو ہے وہ ان کو لے جانا قائم کرنا ہے، اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد سربراہ ہے اس کا۔
آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ مرد کو کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام اخراجات مرد کی جیب سے ہونے ہیں، بیوی کا خرچہ بھی ہے، بچوں کا خرچہ بھی ہے، تمام امور بھی، اور یاد رکھو جو خرچہ دیتا ہے سربراہی بھی اسی کے پاس آتی ہے، ذمہ داری بھی اسی کے پاس ہوگی کہ وہ کتنا خرچ کرے اور کتنی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کرے، اس کے بارے میں ڈیسیژن لے، فیصلے کرے۔ تو یہ سربراہی کے اختیارات یہ مرد کے پاس ہیں۔ اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، قرآن نے کہا دو وجہ سے ہم نے یہ سربراہی مرد کو دی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مرد کے اندر جو صلاحیت ہے وہ فعالیت کی ہے، انفعالی صلاحیت نہیں ہے، وہ ڈیسیژن لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، ہلاکتوں کے اندر اپنے لیے کیا ہے راستے منتخب کرتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے عورت کے مقابلے میں، دماغی صلاحیت بھی ہے، عقلی صلاحیت بھی ہے، اور معاملات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی اگر مرد واقعتاً مرد ہے، اور اگر مرد بھی عورتوں سے گئے گزرے